بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم۔ پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرف جلسہ اجازت کا اعلان تو دوسری طرف باغ جناح کے گیٹ پر پولیس کی بھاری نفری جو ہے نا پہنچ چکی ہے اور رکاوٹیں بھی جو ہے نا عوام کے لیے داخلی راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ سچ سامنے آ چکا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کے اجازت کے باوجود باغ جناح گراؤنڈ سویل جو گیٹ جو ہے اور گیٹ پر پولیس کھڑی ہے اور گاڑیوں اور عوام کو جو ہے نا آنے سے روک دیا جا رہا ہے۔ یہ ایک صحافی نے جو ہے نا اس پر ٹویٹ کیا ہے کہ جو باغ جناح میں جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں تو ان کو جو ہے نا روکا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے، اور یہ بات بھی جو ہے نا اب زور پکڑنے لگی ہے کیونکہ اس کے ساتھ کیپشن میں ویڈیو بھی شیئر کیا جا رہا ہے کہ پولیس کس طریقے سے لوگوں کو روکنے میں مصروف ہے۔ دوسری طرف ایک صارف لکھتا ہے کہ یہ وزیر ہے سعید غنی، جس طریقے سے انہوں نے ٹوپی پہنائی سہیل آفریدی کو، یہ سراسر جھوٹ ہے۔ یہ انہوں نے جو ہے نا ان کو ٹوپی پہنائی ہے، لیکن یہ ان کو خوش آمدید تو کہا ہے، لیکن یہ میڈیا کے طور پر ان کو تاکہ ان کو پذیرائی ملے اور ان کو جو ہے نا سیاسی طور پر ان کو فائدہ ہو، تو اس وجہ سے جو ہے نا انہوں نے سہیل آفریدی کو ٹوپی پہنائے اور ان کو کراچی آنے پر ان کو ویلکم کیا۔ آج سہیل آفریدی کراچی پہنچے، لیاری اور کراچی شارع فیصل کالونی اور دیگر شارع فیصل روڈ پر انہوں نے کس طریقے سے جو ہے نا عوام سے انہوں نے خطاب کیا اور جگہ جگہ رک کے عوام میں گل ملے، اور کس طریقے سے جو ہے نا وہ ایک لوگوں میں جو ہے نا ایک جذباتی بن کر جو ہے نا لوگوں میں ابھرے، اور کئی جو ہے نا لوگوں سے بھی جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ گفتگو کی، اور جو لوگ ہیں وہاں پر وہ کھڑکیوں سے اور باہر نکل کے آ کر سڑکوں پر اور سہیل آفریدی کا استقبال کیا، اور کراچی پاکستان تحریک انصاف کے نعروں سے گونج اٹھا۔ سہیل آفریدی کا کراچی پہنچتے ہی جو کارکنوں نے عالم عادل شیخ اور عالمگیر خان نے بھی جو ہے ان کا استقبال کیا، اور کئی لوگ جو ہے نا کھڑے ہوئے۔ آج کا اگر میں آپ کو صورتحال بتاؤں تو کئی جو ہے نا مقامات تو انہوں نے ملاقاتیں کی ہے، اور جس میں لیاری اور دیگر جگہ جو ہے نا وہاں پہ شامل ہے، ڈگ روڈ وغیرہ، تو وہاں پر بھی سہیل آفریدی نے جو ہے نا لوگوں سے ملاقات کی ہے اور وہاں پر تقریر کی ہے۔ اگر آپ کو تصویروں میں اگر میں آپ کو دکھاؤں تو کس طریقے سے لوگ جو ہے نا سڑکوں پر گلی کوچوں سے باہر آ کر انہوں نے سہیل آفریدی کا استقبال کیا ہوا ہے، اور دوسری جانب اگر ایک تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لیاری میں سہیل آفریدی اور شاہد خٹک یہ لوگ گاڑی میں کھڑے ہو کر نیچے کی طرف اگر دیکھا جائے تو کس طریقے سے عوامی سمندر ہے۔ یہ لوگ سارے عمران خان کی وجہ سے تحریک انصاف پہ بالخصوص ان کے ساتھ جو ہے نا جتنے ظلم ہونے کے بعد جو ہے نا اب عوام نے بھی اپنا ریئیکشن دکھا دیا۔ اگر یہ سارے معاملات کو اگر ایک سائڈ پہ دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی بھی اس چیز سے کافی پریشان ہوگی کہ ہم نے اجازت تو دے دی، کل جلسے بھی جو ہے نا اس چیز کا پتہ چلے گا کہ کتنی عوام جو ہے نا جلسے میں شامل ہوتی ہے، کیا عوام جو ہے نا آگے کیا کرنے کے لیے جا رہی ہے، کیا پیپلز پارٹی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ اس طریقے کا الزام لگاتی ہے کہ جو مینڈیٹ جو پاکستان تحریک انصاف کا چوری ہوا ہے، اگر وہ اس طریقے سے اسٹریم موومنٹ کا آغاز کرتی ہے، لوگوں کو اکٹھا کرتی ہے اور اپنے جلسے اور جلوسوں میں کس طریقے سے کامیاب ہوتی ہے، تو یہ پاکستان تحریک انصاف کا دعویٰ سچ ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ یہ واضح طور پر اگر فوٹیج دیکھا جائے عالمی میڈیا پر اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کے اگر فوٹیج دیکھا جائے تو اس سے یہ معاملات معلوم ہوتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی واقعی مقبولیت ہے۔ اگر آنے والے دنوں میں اگر الیکشن میں اگر پھر بھی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کوئی دھاندلی کر کے ہرایا جاتا ہے تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ ان کو جان کر کے جو ہے نا ہرایا گیا ہے اور وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے، کیونکہ اگر اس وقت پھر پہلے انہوں نے پریس کانفرنس کی کراچی پہنچتے ہوئے، صحافیوں کے سوالات کے جواب انہوں نے دیے، پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے، اگر آپ کو یاد پڑے تو ایک جو صحافی تھا چاند نواب، جو غالباً اے آر وائی کا صحافی ہے، انہوں سے بھی جو ہے نا ان کی خاصی بات چیت ہوئی، جس میں ان کا نے سہیل آفریدی نے سوال اٹھایا۔ سہیل آفریدی کے دوران جب چاند نواب کا نمبر آیا انہوں نے سوال کیا تو سہیل آفریدی نے ہنستے ہوئے کہا کہ کیا شکر ہے کہ جو ہے نا آج آپ کے آگے کوئی نہیں آیا۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے اس کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں وہ دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو جب کیمرہ مین کے آگے جو ہے نا بار بار وہ ویڈیو ریکارڈ کرتے کے دوران جو ہے نا وہ بار بار لوگوں کو جو ہے نا ٹرین کو لانے کے لیے جو ہے نا وہ بار بار لوگوں کو ہٹا رہا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ وہی الفاظ جو ہے نا انڈیا میں بھی دہرائے گئے، جس میں بجرنگی بھائی جان فلم میں بھی جو ہے نا یہ چیزیں ریکارڈ کی گئی ہے۔ تو اس پر سہیل آفریدی نے اس کو جواب دیا کہ اچھا ہوا کہ اس دفعہ آپ کے آگے کوئی نہیں آئے، اگر کوئی آتا تو آپ میرے سے یہ سوال نہیں کرتے، لیکن یہ مسکراتے ہوئے انہوں نے کہا ہے۔ اب صحیح جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس دوران ایک ایسی خبر سامنے آ رہی ہے جو افسوسناک ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اجرک پہنانا اور ٹوپی پہنانا یہ ایک طریقے کا دھوکہ تھا، یہ عوام کی ذہن سازی کرنی تھی۔ سعید غنی نے جو ٹوپی پہنائی گئی ہے وہ ٹوپی نہیں تھی، وہ ایسی ان کو گھمانے کا ایک ذریعہ تھا۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ جو ان کو جلسے کی اجازت دی گئی تھی ان پر، اب وہاں پر جلسہ گاہ میں جو ہے نا کرسیاں رکھنے پر اور وہاں کی انتظامیہ پر جو ہے نا پولیس نے پابندی لگائی ہوئی ہے، اور ان کو کھل کر جو ہے نا کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جس طریقے سے جلسہ ہوتا ہے تو اس دوران کوئی نہ کوئی سامان آگے پیچھے ہوتا ہے، تو اس کے لیے لوگوں کو جو ہے نا لوگ سامان لاتے ہیں گاڑیوں میں، تو ان کو وہ چہل قدمی کی اجازت نہیں ہے ان کو، اور